بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تو میں راستے میں ٹائر کی ورکشاپ پر رک گیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس وقت ایک ہی لڑکا گاڑی کے ٹائر کا پنچر لگانے کے لیے موجود تھا اور مجھ سے پہلے وہاں پر ایک بندہ موجود تھا جس کی کار کے ٹائر کا پنچر لگایا جا رہا تھا۔ میں اس دوران گاڑی سے نکل کر وہاں موجود کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ پنچر کی دکان کا بوڑھا مالک پہلے سے وہاں بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ حقہ کو دیکھتے ہی میری طبیعت بے چین ہو گئی اور میں نے بے تکلفی سے کہا، واہ انکل مزہ آ گیا۔ میں نے اس کے حقے کو دیکھتے ہوئے کہا، میں بھی سٹا لگا لوں کیا؟ وہ ہنس کر بولا، جی ضرور۔ اس نے حقہ مجھے تھما دیا اور میں نے پہلا ہی کش لگایا تھا کہ مجھے کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا، بیٹا جی حقہ پینا مزدوروں کا کام ہے، یہ کوئی سگریٹ نہیں ہے، حقے کے لیے پھیپھڑوں میں جان ہونی چاہیے۔ اب کون سی جان انکل جی؟ میں نے کہا تو وہ میری بات سمجھ گئے اور کہنے لگا کہ واقعی پہلی والی خوراکوں اور ورزشوں میں جان تھی، اب کہاں ہے ایسا بیٹا؟ اس کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی، گھنی اور بھری مونچھیں، سینہ چوڑا، بدن کثرتی تہبند پہنا ہوا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی لفظ بولتا، اللہ دی شان وے کو۔ لگتا تھا یہ اس کا تکیہ کلام تھا۔ اس سے بے تکلفی شروع ہو گئی اور پرانا زمانہ یاد کرنے لگی، دیسی لوگوں کی دیسی باتیں۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھے ایک حیران کن واقعہ سنا دیا، انتہائی ناقابل یقین واقعہ جسے سن کر کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ یہ واقعہ اسی کی زبانی سنی تو وہ بوڑھا کہتا ہے کہ میں اس وقت 10 سال کا تھا، سمجھ لو کہ 70 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے باپ دادا سرگودا کے رہنے والے تھے، رب دی شان وے کو۔ میرے دادا کی عمر اس وقت 100 سال تھی جب اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ اس علاقے کے ذمہ داروں نے اپنی زمین پر کنواں کھودنے کے لیے کچھ مزدوروں کو بلایا جو کھیتوں میں کئی روز تک کنواں کھودتے رہے۔ کنواں کافی گہرا ہو گیا اور پانی نکلنے کے قریب تھا کہ اچانک ایک روز کنویں کی ایک جانب سے مٹی کھسک کر کنویں میں گر گئی اور ایک مزدور اس میں دب گیا۔ باقی مزدوروں نے شور مچایا کہ منظور مٹی کے تلے دب گیا ہے۔ مٹی نکال کر اس مزدور کو نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب کافی کھدائی کرنے کے باوجود منظور نامی مزدور نہ ملا تو انہیں لگا کہ شاید انہیں مغالطہ لگ گیا ہے، وہ مزدور کہیں چلا گیا ہے۔ اس لیے انہوں نے کنویں میں مٹی ڈال کر اسے دوبارہ بند کر دیا، کیونکہ اب اس جگہ پر کنواں کھودا نہیں جا سکتا تھا اور نہ اس کو خالی چھوڑا جا سکتا تھا کہ کوئی انجانے میں اس میں گر کر ہلاک نہ ہو جائے۔ یوں ہی زندگی کا پہیہ چلتا رہا۔ 25-30 سال کے بعد وہ زمیندار فوت ہو گیا تو اس کی اولاد نے کافی زمینیں بیچ ڈالی۔ نئے لوگ آئے تو انہوں نے زمین آباد کرنے کے لیے فصلیں کاشت کرنا شروع کر دی تو انہیں ایک کنواں کھودنے کی ضرورت پیش آئی اور اتفاقاً انہوں نے اسی جگہ پر کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پہلے کنواں کھودا جا چکا تھا اور ایک واقعہ رونما ہوا تھا۔ مزدور جب کافی گہرائی تک کنواں کھود چکے تھے تو اچانک انہیں دھوتی کا ایک کپڑا ملا تو وہ حیران ہو گئے کہ اس گہرائی میں یہ دھوتی کیسی؟ دوسرے مزدور بھی پریشان تھے۔ مالکان کو بلایا گیا کہ کھدائی کے دوران کنویں سے ایک دھوتی ملی ہے۔ انہوں نے مزدور سے کہا کہ وہ احتیاطاً سے کھدائی کریں تاکہ دیکھا جائے کہ اگر دھوتی کسی انسان کی تھی تو باقی چیزیں بھی اس کی ہیں یا نہیں۔ اس وقت تک کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس جگہ پر پہلے کنواں کھود کر بند کیا جا چکا ہے۔ مزدوروں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ ہاتھوں اور بیلچوں کے ساتھ کھدائی کو جاری رکھی تو اچانک کنویں کے ایک جانب ایک چھوٹی سی سوراخ نمودار ہوئی جس میں کوئی انسان لیٹا ہوا تھا۔ اس کی چیخیں نکل گئی کیونکہ وہ انسان زندہ تھا۔ اس کی سفید داڑھی اس کی ناف تک بڑھی ہوئی تھی اور سر کے بالوں سے چہرہ چھپا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ یہ سمجھے کہ شاید کوئی یہ جنات یا بھوت ہے، لیکن جب مزدوروں نے مالکان کے ساتھ مل کر اس انسان کو ہاتھ لگایا تو اس کے پورے بدن کا گوشت پیلا ہو چکا تھا۔ اس نے جب اتنے انسانوں کو دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ اسے کنویں سے باہر نکالا گیا اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی۔ کسی سمجھدار آدمی نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ اس کو روئی سے لپیٹ دیں، کیونکہ اس انسان کو ہوا اور موسم برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ نہ جانے یہ پتہ نہیں کب سے یہاں دبا ہوا ہے۔
اس کو 10 دن تک انتہائی نگہبانی میں رکھا گیا۔ روئی میں دودھ لگا کر اس کو چڑھایا جاتا رہا۔ 10 دن کے بعد وہ انسان کافی ہوش میں آیا تو اس نے بتایا کہ بہت عرصے پہلے یہاں کنواں کھودتے ہوئے وہ مٹی تلے دب گیا تھا۔ پرانے لوگوں سے جب پوچھ تاچھ کی گئی تو ان میں سے ایک مزدور مل گیا جو اس وقت حادثے میں وہاں پر موجود تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ ہاں ایسا واقعہ ہوا تھا۔ ایک منظور حسین نامی مزدور لاپتہ ہو گیا تھا، لیکن آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 35 سال تک مٹی تلے دبا ہوا انسان زندہ ہو جائے؟ زندہ رہنے کے لیے تو ہوا اور پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑا حقیقت پسندانہ سوال تھا کہ آخر بنا خوراک کے، بنا ہوا کے، بنا پانی کے کوئی شخص کیسے زمین کی تہ میں زندہ رہ سکتا ہے؟ اس آدمی نے سنا تو کہا، میں ہی منظور حسین ہوں۔ بس یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ وہ پتھروں میں بھی مجھ کو رزق پہنچاتا رہا، وہ ہزاروں مٹی تلے بھی مجھے خوراک پہنچاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنے سال تک مٹی تلے دبا رہا، لیکن ایک بات کا مجھے علم ہے کہ میں کبھی بھی بھوکا نہیں سویا، اور نہ ہی مجھے کوئی وقت گزرنے کا علم ہے۔ میں روزانہ دیکھتا تھا کہ ایک گائے صبح سویرے آتی اور اپنے تھن میرے سامنے رکھ دیتی۔ میں اس کے تھنوں کو منہ لگا کر دودھ پی لیتا تھا۔ وہ دن میں ایک بار آیا کرتی تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اور آج اس اللہ کی شان دیکھیے کہ میں دنیا میں واپس آ گیا ہوں۔ اس واقعے کے 10 سال بعد منظور حسین اور زندہ رہا، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس بزرگ نے بتایا کہ اس واقعے کو گزرے تقریباً 150 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ واقعہ مجھے اللہ کی شان کی یاد دلاتا ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ جب جسے چاہے موت دے اور جب جسے چاہے زندہ رکھے۔ بے شک وہی اس دنیا کو بنانے اور پالنے والا ہے۔ وہ پتھروں میں رہنے والے کیڑوں کو بھی روزی دیتا ہے، وہ جنگلوں میں رہنے والے جانوروں کو بھی روزی دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منظور حسین کو مٹی تلے روزی فراہم کی، اس کو رزق بھی دیا، کیونکہ اس کے مرنے کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے متعین کیا تھا وہ ابھی آیا ہی نہیں تھا۔ تو دوستو، اس طرح کے واقعات بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے طور پر یہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور وہ بوڑھا پھر سے کہنے لگا، ویکھو اللہ دیا شان، مٹی تلے دبایا منظور حسین ایک واری پھر دنیا وچ آ گیا، ویکھو اللہ دیا شان۔ تو دوستو، بے شک اللہ کی شان بہت بلند ہے، اور وہ جب جسے چاہے پیدا کرے اور وہ جب جسے چاہے موت دے۔ بے شک یہ سب اسی کے ہاتھوں میں ہے۔ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور آپ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔